بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون نمبر 12، حاجی کی دعا پر مغفرت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ حاجی کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس شخص کی بھی جس کے لیے حاجی استغفار کرے، یعنی اللہ تعالیٰ حاجی کی بھی مغفرت فرما دیں گے اور حاجی جس کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہیں 4 چیزیں قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ 4 چیزیں قائم کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا، وہ 4 چیزیں یہ ہیں: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا اور بیت اللہ شریف کا عمرہ کرنا۔ یاد رکھو، حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا ثواب میں حج کے برابر ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام کا طرز عمل یہی تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام حرم شریف میں پیدل اور ننگے پاؤں داخل ہوا کرتے تھے، حج بھی ننگے پاؤں اور پیدل ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کی فضیلت۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے تو زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اس کے دائیں بائیں جتنے بھی پتھر، درخت، شہر یا گاؤں ہوتے ہیں وہ سب اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ طواف کا اجر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے تو ایک قدم اٹھانے کے بعد دوسرا قدم پڑھنے سے پہلے اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے اور 1 گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، 1 درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث بڑی پیاری جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بیت اللہ کا طواف کیا اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کی تو اس کا یہ عمل اجر و ثواب میں 1 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ حضرت حمید بن ابی سویہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، میں نے ابن حشام کو حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے دوران طواف رکن یمانی کے بارے میں سوال کرتے ہوئے سنا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں۔ کتنے؟ 70 فرشتے مقرر کیے گئے۔ جو شخص بھی رکن یمانی کے پاس یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو فرشتے کہتے ہیں آمین۔ پھر جب رکن حجر اسود پر پہنچے تو ابن حشام نے پوچھا، یہ ابو محمد، حضرت عطا کی کنیت ہے، رکن حجر اسود کے بارے میں آپ کے پاس سے کیا روایت پہنچی ہے؟ حضرت عطا رحمۃ اللہ فرمایا، مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس نے رکن یمانی رکن حجر اسود کا بوسہ لیا تو گویا اس نے الرحمن جل شانہ کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ ابن حشام نے کہا، اے محمد، طواف کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت عطا رحمۃ اللہ نے فرمایا، ابو ہریرہ نے مجھے حدیث بیان فرمائی کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے بیت اللہ کے گرد طواف کے 7 چکر کاٹے، ان میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کے سوا اور کوئی گفتگو نہیں کی تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے طواف کیا، طواف کی حالت میں بات چیت بھی کی تو وہ صرف اپنے دونوں پاؤں کے ساتھ رحمت میں ایسا داخل ہو گیا جیسے کوئی پانی میں صرف اپنے پاؤں داخل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کا شوق نصیب فرمائے اور حج اور عمرہ کو کرنے کی توفیق عطا